سابق وفاقی وزیر بین الاقوامی امور اور دفاع اور مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون خرم دستگیر صاحب موجود ہیں. خرم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. انڈاؤٹڈلی سر اٹس اے لینڈ مارک مومنٹ فار پاکستان. پریویسلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے میوچول ڈیفنس ٹریٹیز امریکہ کے ساتھ بھی رکھی. کولڈ وار کے دوران 70 کی دہائی میں کولیپسڈ, بٹ ایون وتھ چائنا سر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینسو ڈیفنس کوآپریشن ہے مگر کوئی فارمل میوچول ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے ہمارا. مگر انٹر آپریبلٹی جو ہے وہ چائنا اور پاکستان کی بہترین ہے. بوتھ آر سسٹم سیم ٹو اسپیک ٹو ایچ ادر. تو سوال پہلا آپ سے یہ ہے سر کہ اس نئے دفاعی پیکٹ کے ذریعے کیا ہم اسی طرح کی انٹر آپریبلٹی کے خواہاں ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی؟ جی, سعودی عرب اور چائنا کا جو سوال ہے وہ اس کا بھی جواب آنا باقی ہے, لیکن یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اسینچلی تو کیونکہ میوچول ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہے کہ کسی ایک پر حملہ دونوں پر تصور ہوگا, تو سعودی عرب اس معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور پھر پاکستان کا پیغام جو ہے وہ ہندوستان کے لیے ہے, اور ہندوستان اور اسرائیل بھی آپس میں جو ان کے بہت کوآپریشن ہے. تو ابھی یہ جو جس انٹر آپریبلٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ چونکہ سعودی عرب تو ابھی پاکستان کی پچھلی دہائیوں کی طرح بہت حد تک امریکی سسٹمز اور ویپنز کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے, تو ہم تو صرف یہ ہے کہ بجائے یہ کہ انٹر آپریبلٹی کی طرف جائیں تو یہی کوشش کریں گے جو پاکستان کی جو بیسٹ پاسبل اویلیبل اسٹرینتھ ہے وہ اس کو ہی استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ کی ڈیفنس کوآپریشن کریں آنے والے مہینوں اور سالوں میں, اور اس کی جو ایکچوئل صورت ہے اس پر بھی ابھی حتمی فیصلے ہونا باقی. بہت بڑا ایک سوال سر اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان نیوکلیئر شیلڈ اپنی فراہم کرے گا سعودی عرب کو؟ جی, نیوکلیئر شیلڈ تو زیادہ ایمبیشس ہے میرے خیال میں بھی, تو اس کا اگرچہ وہ اس کا حصہ ہے کیونکہ جو پبلک ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں اس میں بار بار اسٹریٹجک شیلڈ کا ذکر ہے, اسٹریٹجک کوآپریشن کا ذکر ہے, تو لہذا نیوکلیئر اس کا حصہ ضرور ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستان کی کوئی سیکیورٹی شیلڈ ہے, آئی تھنک ان دا شارٹ ٹرم معاملہ جو ہے کچھ ڈپلائمنٹس تک ضرور جائے گا کہ زیادہ ڈپلائمنٹس ہوں گی, اور شاید کچھ بیسس پر پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی باقاعدہ جو پریزنس ہے اس میں اضافہ ہو, پاکستان کی جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ویپنز کے وہ یہاں وہاں ڈپلوائے ہوں, یا ایک سرکولر طریقے سے ان کو وہاں ڈپلوائے کیا جائے کہ ایک عرصہ کچھ رہیں پھر واپس آئیں پھر دوسرے پلیٹ فارمز جائیں. اور اس میں ہمیں نیوی کو نہیں بھولنا, نیوی کی بھی وہاں ایک بڑی سیریس جو اس کوآپریشن کے بعد سے ریڈ سی اور پرشین گلف میں پریزنس جو ہے میں اس کو ویری بڑھتا ہوا انٹرسٹنگ. اور دیکھ رہا دستگیر صاحب نیوکلیئر اینڈ کنونشنل تھریش ہولڈز دونوں ہی ایکٹیویٹڈ ہوں گے کیا؟ بڑا اہم سوال ہے سر کہ کیا کردار پاکستان کیا ادا کرے گا اگر خاک میں بدہن اگر سعودی عرب پہ قطر طرز کا کوئی حملہ ہو؟ جی, تو اس میں جو پاکستان کی طرف سے موومنٹ ہونی ہے اور جو اس ایگریمنٹ کی چونکہ تفصیلات ابھی باہر نہیں آئی, سب سے بڑا جو اس میں کیپیبلٹی وائز سوال کا جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی میسو انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی, کنونشنل آرمز جو آرمی کے ہیں یا ایئر فورس ہے یا نیوی کی شپ بلڈنگ کیپیسٹی ہے, تو اس میں جو ہے وہ ایک پاکستان میں کو سعودی عرب سے میسو انویسٹمنٹ حاصل کیے بغیر تو وہ نمبرز حاصل نہیں ہو سکتے جو پھر ہم سعودی عرب میں ڈپلوائے کر سکیں, چاہے وہ ایڈیشنل جہاز ہیں, اور اس میں پھر جو پاکستان اور چین کا تعاون ہے وہ بھی بہت کلیدی ہو. بے شک اس ساری یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں جو اہم ترین بات یہی ہے وہ کہ سعودی عرب نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ جو ہزاروں ارب ڈالر ابھی ریسنٹلی $600 بلین جب صدر ٹرمپ تشریف لائے تھے وہ خرچ کرنے کے باوجود جہاں اسرائیل کا نام آئے گا وہاں امریکہ کی کوئی سیکیورٹی شیلڈ ان کو اویلیبل نہیں, تو لہٰذا سعودی عرب اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اور سورس کی طرف جا رہا ہے جو کہ پاکستان ہے, اس کے پیچھے چائنا کھڑا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی جیو اسٹریٹجک ایبسلوٹلی سر. مگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے سر. یقیناً اسرائیل ایک نیوکلیئر تھریٹ پوز کرتا ہے انڈاؤٹڈلی, مگر سر ہمارے تو دونوں ہی بارڈرز ہاٹ ہیں نا, ہاسٹائل بارڈرز ہیں. سو آن دا کنونشنل لیول وی آر
obliged to defend Saudi Arab by air as well. So میں وضاحت چاہ رہی ہوں, اگر for instance اگر بھارت ہمارے لیے بہت ریئل تھریٹ ہے سر, ہمارے 25 اسکواڈرنز ہیں, بھارت کے 30 ہیں اور وہ تو ابھی بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں, تو اسرائیلی ایئر فورس تو بڑی تگڑی ایئر فورس ہے, ان کی ٹیکنالوجی بھی بہت آگے ہے سب سے سر. سو انڈیا اور اسرائیل ول دے بی آپریٹنگ ان ٹینڈم ایز ویل, آپ دیکھ رہے ہیں, اینڈ خاک میں بدھن سر, اف انڈیا اٹیکس اگین, پاکستان کی کیا توقع ہے سعودی عرب سے؟ دیکھیے یہی ایک پیچیدہ سوال ہے کہ امریکہ جو عام طور پہ جو اپنے پلیٹ فارمز ہیں ان کو جو ان کی اسپیسیفک اگریمنٹ ہے خریدنے والے ملک سے, وہ جو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اینڈ یوزر لائسنس اگریمنٹ, وہ اس کے مطابق الاؤ نہیں کرتا کہ وہ کسی اور جگہ استعمال ہو. چائنیز اس معاملے میں زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے, لیکن ہماری توقع شاید یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے پاس جدید ترین جہاز ہیں وہ یہاں آئیں گے, لیکن اگر سعودی عرب کی طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کی دفاعی کیپیبلٹی میں, تو پاکستان اپنے اسکواڈرنز جو ہیں وہ بیف اپ کرے گا اور نئے اسکواڈرنز بلڈ کرے گا, چاہے وہ J-10s کے ہوں یا آنے والا جو J-35 ہے یا JF-17 جو آلریڈی ہماری ایک بیک بون ہے. تو پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی کے اندر جو ایک بوسٹ آئے گی انویسٹمنٹ کی وجہ سے, تو پاکستان اپنا ڈیفنس بھی بوسٹ کرے گا. دوسرا کچھ ایسی ظاہر ہے اس کے اندر ایشوز ہیں جو ہمارے سامنے ابھی کھلے نہیں ہیں کہ سعودی عرب اس معاملے میں کس طرح پاکستان کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرے گا, اور اسی لیے اس ڈسکشن کے اوپر جو لارجر سوال ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اس معاملے میں کس قدر جو ہے وہ کیا تعاون کرے گا اپنے سب سے بڑے ایلائے سعودی عرب کے ساتھ, یا وہاں بھی ایک سختی ہوگی جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں دکھائی تھی کہ پاکستان کے لیے تو بہت سال آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسپیشلی ڈیورنگ دی بائیڈن رجیم سر, اور دوسرے امریکن پلیٹ فارمز کے لیے تو اسپیئر پارٹس تک لینے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک, تو یہ سوال ابھی اس کا جواب آنا باقی ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر تھریٹ آتی ہے تو کون سے سعودی پلیٹ فارمز یہاں اویلیبل ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہے جس طرح میں نے کہا کہ سعودی انویسٹمنٹ سے پاکستان اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو بوسٹ اپ انشاءاللہ. تو سر یہ فرمائی دیجیے گا کہ کوئڈ پرو کو کیا ہے, آئی مین یو آر سیئنگ کہ پاکستان کو اگر تھریٹ ہوتی ہے تو سعودی کس طرح ہیلپ کرے گا, وی آر انشور آف دس رائٹ ناؤ. سو نان ڈیفینس کے اندر آپ نے کیا ڈیل اسٹرائک کی ہے, آر وی گیٹنگ اینی تھنگ ان ایکسچینج ادروائز سر, اینی لونز بینگ ریٹن آف فار انسٹنس؟ جی ابھی یہ بات واضح نہیں ہے, یہ تو ابھی جب وزیر اعظم غالباً جب نیو یارک پہنچتے ہیں اس پر یا ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں اس پر بات کریں گے. لیکن ایک ضرور آپ پاکستانیوں کو یہ ضرور اطمینان ہونا چاہیے کہ مارکہ حق جیتنے کے بعد پاکستان کی جو بین الاقوامی ساکھ ہے اور پاکستان کا جو ڈپلومیٹک ویٹ ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار, وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. بے شک انہوں نے بڑی ایک تیزی سے موو کیا ہے ڈپلومیٹکلی جب ضرورت تھی.